کیا ہم نے کروڑوں روپے اس لیے ادھر انویسٹ کیے کہ ہم یہاں پہ زنا خوری دیکھیں گے, بروتھل ہاؤسز دیکھیں گے, پراسٹیٹیوٹس کھلی آ جا رہی. میں صبح فجر کی نماز پڑھ کے آ رہا ہوں تو آپ اس وقت آئے نا ذرا کیمرہ نیچے لگائیں کہ کتنی پراسٹیٹیوٹس آ رہی ہیں اور جا رہی ہیں فجر کے ٹائم. کوئی اللہ کا ڈر نہیں کہ یہ ہم پہ اللہ کی تباہی ہے. زنا فنا ہوتا ہے. یہ ویڈیوز ہمارے پاس ہے, یہاں پہ ڈرگز چل رہے ہوتے ہیں, فجر کی نماز کے ٹائم پہ اٹھتے ہیں, لڑکیاں آ جا رہی ہوتی ہیں, عجیب سچویشن میں ہوتی ہیں. میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, میں بہت زیادہ امبیرسنگ فیل کی. یہاں پہ ڈرگز کر کے لوگ پتہ نہیں عجیب سچویشن میں مار دھاڑ رہے ہوتے ہیں. اتنا ڈر لگتا ہے. عالیہ آنٹی انہوں نے کہا آپ شریف لوگ ہیں, آپ کا ایک بچہ ہے, آپ نے اندر باہر نکلنا ہوتا ہے. یہ لوگ بہت برے ہیں. وہ ان کو فل پروٹیکٹ کر رہی ہیں, ان کو میاں بیوی کے سرٹیفکیٹ انہوں نے دیے ہوئے ہیں, وہ ان کے شاید نکاح میں شامل رہی ہیں. ہسبینڈ ایک ہوتا ہے, 10-20 مرد آ رہے ہوتے ہیں, یہاں پہ ان لوگوں کو کوئی اثر ہی نہیں ہے. یہ بھی حالات ہے کہ میاں بیوی کیا کرتے ہیں کہ ایک فلیٹ کرائے پہ لے لیتے ہیں, اس کے اندر پراسٹیٹیوٹس بھر دیتے ہیں. 6 گھر مجھے پتا ہے جس کے اندر اس وقت بنے ہوئے ہیں اپنے مساج سینٹر. اگر آپ کہیں تو میں ان کو ابھی کال کر کے میں آپ کو مساج کی بکنگ لے کے دے سکتا ہوں. انتظامیہ کے پاس نہیں گئے, کوئی اپلیکیشن دی ہو پولیس کو, اس کا کیا ریئیکشن ہے؟ سر شوکت عباسی صاحب ایس ایچ او کے بعد 2 دفعہ گیا ہوں. میں جنوری سے جا رہا ہوں. ملک آصف صاحب ان کے ایڈیشنل ایس ایچ او تھے, جن کی میں آپ کو ساری چیٹ اور سب دکھا دیتا ہوں. میں نے ان کو فلیٹ نمبر, پراسٹیٹیوٹس کے اور مساج سینٹروں کے نمبر بھیجے, کوئی ایکشن نہیں لیا. ابھی اس دن میری پھر لڑائی ہوئی نیچے گارڈ کے ساتھ. یہی گارڈ مجھے بدماشی کر رہا ہے, تم یہ کیا بک بک کرتے ہو جی ان لوگوں کے خلاف, تم ذرا نیچے آؤ. میں نے 15 پہ کال کی, امجد ایسا ہی کہتا ہے اس کو بھی بند کر, اس کو. یار میں 3 اس وقت یونیورسٹیوں میں لیکچر دے رہا ہوں, میں پی ایچ ڈی اسکالر ہوں. یہ امجد ASI نے میرے ساتھ کیا ہے. شوکت عباسی کو میں نے بتایا کہ یار یہ دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے. کہتے جی میں کیا کر سکتا ہوں, پولیس تو ادھر ہے, ادھر ایسے منتلیاں جاری ہوں گی نا پولیس کی, سیدھی بات ہے. ورنہ شوکت عباسی صاحب آپ آئے نا ادھر, میں ادھر ہوں نا, میں فیملی کے ساتھ رہتا ہوں نا, آپ ایکشن کریں نا, میں کھڑا ہوتا ہوں. امجد ASI ان کے ساتھ مل گیا, بجائے اس کے یار میں نے اپلیکیشن کہتا ہے اس کو بھی بند کرو, اس کو بھی بند کرو. جائیں گے AC کے پاس جا کے اپنی ضمانتیں کروائے. یہ ہم نے ٹائم دیکھنا تھا, یہ چیزیں دیکھنی تھی. پولیس تو بھائی بالکل بکی ہوئی ہے. فاشی کے اڈے ہیں, ان کے خلاف ایک بھرپور احتجاج کیا گیا کرنل شاہد چودھری صاحب کی طرف سے, ملک تجمل صاحب کی طرف سے. میں کہتا ہوں کہ میرا ڈبل ہینڈڈ سلوٹ ہے کرنل صاحب کو, ٹھیک ہے, اور ملک تجمل صاحب کو بھی. کرنل شاہد صاحب سے میری ریکویسٹ ہے کہ وہ یہاں پہ بھی آئیں, میں یہاں پہ نیچے ان کو ویلکم کروں گا. انہوں نے اتنا بڑا جہاز شروع کیا ہے کہ اللہ ان کی حفاظت بھی کرے اور اللہ ان کو ہمت دے. یقین کریں کہ اس اور کے نا وہ مومن ہے. بہت خوشی ہوئی ان کو دیکھ کے, اور احتجاج آپ کا دیکھ کے, آپ کی رپورٹس دیکھ کے, کہ شکر الحمدللہ مسلمان زندہ ہے بھی. تو میری ان سے دونوں بھائیوں سے ریکویسٹ ہے, کرنل شاہد صاحب سے بھی اور ملک صاحب سے بھی, کہ اللہ کا واسطہ ادھر بھی آئیں. ہم بھی آپ کے بھائی ہیں, ہم آپ کے شانہ بشانہ چلیں گے, اور انشاءاللہ تعالی جدھر ضرورت ہوگی پروف کریں گے, دکھائیں گے کہ ہم کھڑے ہیں. السلام علیکم, نکی گردیزی آپ کی خدمت میں حاضر ہے, اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلام آباد ٹی وی. ناظرین, اسلام کے نام پر بنا ہوا اسلام آباد آخر فحاشی کا گڑھ کیوں بن گیا ہے؟ اس وقت میں E11 کے ایک نجی ٹاور میں موجود ہوں. عرفان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, انہوں نے ہمیں انوائٹ کیا, ان کے ہمراہ ان کی مسز موجود ہیں. انہوں نے ہم سے رابطہ کیا کہ آپ کی جو ویڈیو تھی وہ ہم نے دیکھی, سوشل میڈیا پہ بڑی وائرل ہوئی, جو کرنل شاہد چودھری صاحب اور ملک تجمل نے جو فحاشی کے خلاف ایک آواز اٹھائی تھی, ایک احتجاج کیا تھا. اس کے بعد انہوں نے ہم سے رابطہ کیا کہ ان کو یہاں پر بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. عرفان صاحب, سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ آپ کو کن کن چیزوں کا یہاں پر سامنا کرنا پڑ رہا ہے, کون سی مشکلات ہیں جو آپ کو درپیش ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھوں کروڑوں درود میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج ماشاءاللہ 12 ربیع الاول کو آئیں. الحمدللہ میں بڑا خوش ہوں اور خوش قسمت ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آج ولادت کا دن ہے. اس دن کے اعتبار سے کہ جتنی بھی بات کی جائے, جتنے بھی درود دو پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھیجے جائیں, کام ہے. رسول اللہ کا حکم تھا کہ مسلمان وہ ہوگا جو مومن جو ہوگا وہ پرہیزگار ہوگا, متقی ہوگا. کیا ہم یہ معاشرہ لے کے پیدا ہوئے تھے کہ جس معاشرے میں زنا, جھوٹ, کرپشن, گناہ عام ہوگا؟ میں رہتا ہوں جی فارچون ریزیڈنسی میں, اور میں PhD اسکالر ہوں. میں نے 17 ٹی وی چینل, پاکستان کے 17 ٹاپ ٹی وی چینل میں نے لانچ کرائیں. پاکستان ٹیلی ویژن سے کرنٹ افیئرس پروڈیوسر میں نے آغاز کیا تھا 1998 میں. تب سے ابھی تک کا میرا سفر میڈیا کے ساتھ ہے. میری مسز تحریم, جو کہ پہلے تحریم امبالوی تھی, اب تحریم خان ہے, 3 ٹی وی چینلز میں اینکر رہی ہے. الحمدللہ پیور میڈیا فیملی ہے, اور الحمدللہ میں PhD اسکالر ہوں, اور یہ اس وقت MPhil اسکالر ہیں. فارچون کے اندر اس وقت زنا کے گڑھے, اس محلے میں میں نے 3 بروتھل ہاؤسز خالی کروائے اپنے بزور بازو. یہاں کی جو سو کالڈ مینجمنٹ ہے, جس کو ہیڈ کر رہی ہے عالیہ آنٹی, جو کہ مجھے ڈراتی ہیں
کہ اگر آپ مزید کچھ کریں گے تو آپ کو ڈر نہیں لگتا آپ اکیلے بیوی بچے کے ساتھ ادھر رہتے ہیں؟ میں نے کئی دفعہ عالیہ آنٹی کو یہاں کے تمام مسائل بتائے. وہ کہتی ہیں کہ جی ایک یہاں پہ فلیٹ ہے, میں اب آپ کو دکھا دیتا ہوں فلیٹ اور ساری چیزیں لے جائے. کہتے ہیں جی یہاں پہ وہ میاں بیوی رہتے ہیں, وہاں سے پھر پراسٹیٹیوٹس نکلی. یہاں پہ بھی یہ بھی حالات ہے کہ میاں بیوی کیا کرتے ہیں کہ ایک فلیٹ کرائے پہ لے لیتے ہیں, اس کے اندر پراسٹیٹیوٹس بھر دیتے ہیں, ان کے پاس نکاح نامہ ہوتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے. گھر کے اندر یہاں پہ 6 گھر مجھے پتہ ہیں جس کے اندر اس وقت بنے ہوئے ہیں اپنے مساج سینٹر. اگر آپ کہیں تو میں ان کو ابھی کال کر کے میں آپ کو مساج کی بکنگ لے کے دے سکتا ہوں. پلس آپ جیسے ریسیپشن سے اندر آتے ہیں تو کونے پہ لکھا ہوا ہے کہ ایک موبائل نمبر, کوئی ڈیلر صاحب, ادھر کئی ڈیلر ہیں جو نیچے بیٹھے ہیں جو آپ کو پر ڈے 2-3 گھنٹے کے لیے کمرہ دے دیتے ہیں. کیا ہم نے کروڑوں روپے اس لیے ادھر انویسٹ کیے کہ ہم یہاں پہ زنا خوری دیکھیں گے, بروتھل ہاؤسز دیکھیں گے, پراسٹیٹیوٹس کھلی آ جا رہی. میں صبح فجر کی نماز پڑھ کے آ رہا ہوں تو آپ اس وقت آئے نا, ذرا کیمرہ نیچے لگائیں کہ کتنی پراسٹیٹیوٹس آ رہی ہیں اور جا رہی ہیں فجر کے ٹائم. کوئی اللہ کا ڈر نہیں کہ یہ ہم پہ اللہ کی تباہی ہے. زنا فنا ہوتا ہے. کیا کیا میں آپ کو ادھر بتاؤں, میں آپ کو یہ سارا کیمرہ. اچھا پھر ان کے پاس سارا چیزیں ہیں نا نیچے عالیہ آنٹی کے پاس, یہ کیوں نہیں کرتی؟ جب میں نے ان کو کہا ہم سارے ادھر محلے میں دیکھیں, میں آتا ہوں سامنے کیونکہ میں میڈیا کا بندہ ہوں. باقی یہاں پہ لوگ نیک شریف رہتے ہیں. 250 سے اوپر فلیٹس یہاں پہ رینٹ آؤٹ ہوئے ہیں. 100 سے 150 فیملیاں یہاں پہ رہ رہی جو کہ چپ چاپ, ہر کوئی ہماری طرح تو ہمت نہیں کرتا نا. چلیں شکر الحمدللہ میری خان برادری سے تعلق ہے, میرے بھائی بیوروکریٹ ہیں الحمدللہ, میرے بھائی تگڑے ہیں, ہم سارے تگڑے فیملی سے تعلق ہے. لیکن میں یہاں پہ شرم سے ڈوب گیا ہوں. میں آنکھیں نہیں ملا سکتا کہ کسی کو بتا نہیں سکتا میں فارچون میں رہتا ہوں. انتظامیہ کے پاس نہیں گئے, کوئی اپلیکیشن دی ہو پولیس کو, اس کا کیا ریئیکشن ہے؟ سر شوکت عباسی صاحب SHO کے پاس 2 دفعہ گیا ہوں, میں جنوری سے جا رہا ہوں. ملک آصف صاحب ان کے ایڈیشنل SHO تھے جن کی میں آپ کو ساری چیٹ اور سب دکھا دیتا ہوں. میں نے ان کو فلیٹ نمبر اور ان کے جو پراسٹیٹیوٹس کے اور مساج سینٹروں کے نمبر بھیجے, کوئی ایکشن نہیں لیا. ابھی اس دن میری پھر لڑائی ہوئی نیچے اپنا ان کے ساتھ, گارڈ کے ساتھ. یہی گارڈ مجھے بدماشی کر رہا ہے, تم یہ کیا بک بک کرتے ہو جی ان لوگوں کے خلاف, تم ذرا نیچے آؤ. میں نے 15 پہ کال کی, میں تو نہیں لڑ سکتا نا, میں کیوں لڑوں گارڈ کے ساتھ. میں گیا ہوں امجد ASI کہتا ہے اس کو بھی بند کر, اس کو. یار میں 3 اس وقت یونیورسٹیوں میں لیکچر دے رہا ہوں, میں PhD اسکالر ہوں. یہ امجد ASI نے میرے ساتھ کیا ہے. شوکت عباسی کو میں نے بتایا کہ یار یہ دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے. کہتے جی میں کیا کر سکتا ہوں, پولیس تو ادھر ہے, ادھر ایسے منتھلیاں جاری ہوں گی نا پولیس کو, سیدھی بات ہے. ورنہ شوکت عباسی صاحب آپ آئیں نا ادھر, میں ادھر ہوں نا, میں فیملی کے ساتھ رہتا ہوں نا, آپ ایکشن کریں نا, میں کھڑا ہوتا ہوں. امجد ASI ان کے ساتھ مل گیا بجائے اس کے. یار میں نے اپلیکیشن دی, کہتا ہے اس کو بھی بند کرو, اس کو بھی بند کرو. جائیں گے AC کے پاس جا کے اپنی ضمانتیں کروائے. یہ ہم نے ٹائم دیکھنا تھا, یہ چیزیں دیکھنی تھی. پولیس تو بھائی بالکل بکی ہوئی ہے. ہاں میں جا رہا ہوں کمشنر صاحب کے پاس, IG صاحب کے پاس, میں اور میری مسز خود جائیں گے اور ہم اپلیکیشن دیکھیں گے. ہم ان سے اپیل کریں گے کہ اللہ رسول کا واسطہ ہے, ان کے گھر بھی مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں, اللہ رسول کا واسطہ یہ زنا خوری یہ گندگی یہاں پہ بند کریں. میڈم آپ اپنے جذبات بتائیے گا فحاشی کے خلاف, کیونکہ جس پلازے میں آپ رہتی ہیں یہاں پر جس طرح آپ کے میاں نے بتایا کہ یہاں پر فحاشی جو ہے عروج پہ ہے اور انتظامیہ ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے. آپ کی کیا فیلنگز ہیں ایز اے ایک خاتون, ایک ماں, ایک بیٹی, کیا سمجھتے ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں کہ مطلب ہم لوگ جس فلور پہ رہ رہے ہیں, جس فلور پہ ہم لوگوں کا فلیٹ ہے, یہاں پہ تقریباً جتنے بھی فلیٹس ہیں, آپ کسی دن ان پہ بھی آپریشن وغیرہ کریں, دین آپ کو خود پتہ چل جائے گا. ٹوٹلی ہمیشہ بروتھل ہاؤسز یا پر ڈے کمرے چڑھ رہے ہوتے ہیں. اور ہمیں شرم آ رہی ہو, پتہ نہیں کون مطلب کہ اتنے عجیب سے مرد آ رہے ہوتے ہیں, عجیب سی عورتیں عجیب ڈریسنگ میں. مجھے خود شرم آ رہی ہوتی ہے. مطلب میں اتنی دفعہ جا کے ہم لوگوں نے یہاں کی جو کمیٹی ہے ان کو جا کے بولا ہم لوگوں نے, پلس مینجمنٹ اور کمیٹی ایک ہی ہے, وہی آپریٹ کر رہی ہیں. آنٹی جو ہیں وہ تمام ان کو آپریٹ کر رہی ہیں. ان کو اتنی دفعہ, اینڈ ہمارے اس چیز پہ ریکارڈ میں میسیجز بھی موجود ہیں کہ بروتھل ہاؤسز ہیں ان کو بند کریں. خان صاحب نے کہا کہ وہاں پہ جو مطلب کہ تم لوگوں نے جو اپنا وکاس جو ایک الیکٹریشین تھا, اب وہ CEO مینجمنٹ بنا پھر اپنی لائک سو کالڈ جو ایک کمپنی ہے اس کا وہ بنا پھر رہا ہے. اس نے بقول اس کے کہ میں نے یہ مینجمنٹ سنبھالی ہوئی ہے, اس کو کہا کہ یہ منتھلیاں لے رہا ہے, یہ بجلی چوری بھی کرتا ہے, یہ پروسٹیٹیوٹ, ایک ہی انٹرس ہے ایک ہی ایگزٹ ہے.
تو ہاؤ از اٹ پاسبل وہ نیچے سے ہی لڑکیاں آ رہی ہیں نا جن کی مطلب کہ عجیب سی ڈریسنگ ہے وہ نیچے سے ہی آ رہی ہیں. دفعہ ثبوت دیے ایگزیکٹلی ان کے تمام ہماری ویڈیوز ہمارے پاس ہے. یہاں پہ ڈرگس چل رہے ہوتے ہیں جس وقت ہم لوگ اٹھتے ہیں, مطلب جب نماز فجر کی نماز کے ٹائم پہ اٹھتے ہیں تو لڑکیاں آ جا رہی ہوتی ہیں, عجیب سچویشن میں ہوتی ہیں. یہاں پہ بھی عجیب, مطلب کہ ہمارے گھر کے ساتھ ایک جگہ وہاں پہ عجیب حالت میں لوگ ہوتے ہیں. ہم لوگوں نے, میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, میں بہت زیادہ امبیرسنگ فیل کی. پھر میں نے یہاں کے جو کمیٹی کے ممبر ہیں میں نے ان کو بلایا, میں نے ان کو کال کی, میں نے کہا یہ آ کے دیکھو میرے گھر کے ساتھ جو کیا ہو رہا ہے, یہاں پہ کیا سین چل رہا ہے, ان کو یہاں سے بھگاؤ. خیر وہاں سے ایک بندہ آیا, یہاں پہ ڈرگس کر کے لوگ پتہ نہیں عجیب سچویشن میں مار دھاڑ رہے ہوتے ہیں. اتنا ڈر لگتا ہے, مطلب پاکستان میں ایسے بہت سے واقعات ہو چکے ہیں جن کی وجہ سے مطلب کہ مرڈر ہو جاتے ہیں یہ ڈرگس کی وجہ سے. تو اتنا وہ ڈر ایک بیٹھا ہوا ہے. بٹ یہاں پہ کہ مینجمنٹ کو کوئی اثر نہیں ہے ان پہ. جتنا مرضی کہو, ہمارے پاس ریکارڈ موجود ہے, یہ تمام چیزیں, وہ ویڈیوز بھی موجود ہیں, وائس نوٹ بھی موجود ہے کہ یہاں سے بروتھل ہاؤسز ختم کریں. بٹ ان کا کوئی رد عمل نہیں ہے. وہ بلکہ الٹا ہم لوگوں کو یہ بول رہے ہوتے ہیں کہ آپ نہ اس طرح کریں, فیملی ہیں, شریف لوگ ہیں. خان صاحب کو بھی کہا اور مجھے بھی کہا, جو آنٹی ہیں عالیہ آنٹی, انہوں نے کہا آپ شریف لوگ ہیں, آپ کا ایک بچہ ہے, آپ کو آپ نے اندر باہر نکلنا ہوتا ہے. یہ لوگ بہت برے ہیں, وہ ان کو فل پروٹیکٹ کر رہی ہیں. ان کو میاں بیوی کے سرٹیفکیٹ انہوں نے دیے ہوئے ہیں, وہ ان کے شاید نکاح میں شامل رہی ہیں. اور بعد میں وہاں پہ 10 ایک ہسبینڈ ایک ہوتا ہے, 10 20 مرد آ رہے ہوتے ہیں. یہاں پہ ان لوگوں کو کوئی اثر ہی نہیں ہے. ان کو اتنی بار ریکویسٹ کی بٹ نہیں, انہوں نے الٹا ہم لوگوں سے, جب ہم لوگ بولیں گے ہمارے گھر کی 1.5 مہینہ ان لوگوں نے لائٹ کاٹ کے رکھی, ہماری لائٹ کاٹ دیتے ہیں. اچھا, چھوٹا بچہ ہے, گرمی کا موسم ہے, لائٹ کاٹنا یہ تو ان کے 1 سیکنڈ کا کام ہے. یہ تو ان کو کوئی اثر ہی نہیں ہوتا. میں آپ کو مزید آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ بلڈنگ بنائی ہے اشرف ڈیڈی نے. اللہ کا واسطہ ہے اشرف ڈیڈی صاحب, آپ ہمیں عذاب میں ڈال کے جو چلے گئے ہیں نا. اشرف ڈیڈی اونر ہیں اس کے, اشرف ڈیڈی اونر ہے نا. سو کالڈ نیچے کمیٹی بنی ہے یار, جہاں بھی کمیٹی بنتی ہے نا اس کے کچھ لاز ہوتے ہیں سوسائٹی کمیٹی کے. کمشنر آفس میں وہ رجسٹر ہوتی ہے, یہ کہاں پہ رجسٹر ہے کوئی پتہ نہیں ہے. ووٹنگ ہوئی آج تک 3-4 سال سے یہ لوگ ہمارے سروں پہ بیٹھی ہوئی عالیہ آنٹی سمیت اس کے حواریوں کے من پسند انہوں نے اپنے کمیٹی ممبر بنایا. بھائی جو ہمیں ملتے ہی نہیں نا, اور بھائی ہم کیوں یہاں پہ, ہم نے پیسے نہیں دیے, ہم مینٹیننس آپ کو نہیں دے رہے اتنے بھاری. اس فلیٹ کی میں 5000 مینٹیننس دے رہا ہوں, نہ سیکیورٹی کیمرہ ہے باہر, نہ لفٹ ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اور عالیہ آنٹی نے 80 روپیز کا 80 سم تھنگ کا یہ ملتا ہے اس کو سے ان کو یونٹ, جو کہ ہمیں 106 روپے, کبھی 110 روپے, 100 روپے سے اوپر ہی بیچ رہی ہیں. ٹھیک ہے, کیا یہ حکومت ہماری سوئی ہوئی ہے, آئیس کو سوئی ہوئی ہے؟ گورنمنٹ کا رول ہے کہ آئیس کو کے علاوہ, منسٹری آف پاور کے علاوہ کوئی بھی آپ کو ایک یونٹ نہیں بیچ سکتا. تو عالیہ آنٹی ہمیں کیسے یہ یونٹ بیچ رہی ہے؟ اور پھر جب جس کا دل چاہتا ہے یہ عورت آتی ہے, بجلی کاٹ کے چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے, اشرف ڈیڈی صاحب کو چاہیے کہ اللہ کا واسطہ ادھر آئیں, پراپر الیکشن کرائیں, جنرل باڈی اناؤنس کریں, سوسائٹی کے لاز بنائیں, کمیٹی بنائیں. اور ہم سب اس کے, کیوں یار میں آنر ہوں ادھر, تو مجھے ممبر نہیں ہونا چاہیے؟ تو عالیہ آنٹی کیوں اکیلی؟ اچھا, عالیہ آنٹی نے پچھلی تینوں جو مینجمنٹس لائیں ہیں وہ لاکھوں روپے کا میں چونا لگا کے گئے, اور پیسے ہم نے بھرے. آپ یہ علل اعلان میں کہہ رہا ہوں, آپ ہر جا کے جتنے ہیں نا یہاں کے ہمارے جو بیچارے جو رہ رہے ہیں, جو شریف لوگ ہیں, نہیں بولتے. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں چلو ہمیں بجلی پانی مل رہا ہے, لیکن عالیہ آنٹی کروڑوں پتی ہو گئی. ان کے جا کے آپ ذرا حالات دیکھیں, ان کے حالات دیکھو اور ہمارے حالات میں. ہم اے سی افورڈ نہیں کر سکتے, ان لوگوں کے گھر اے سی بھی ہے. 150 یونٹ پہ ہم لوگوں کو بل آتا ہے کہ تقریباً 35 ہزار پہ. اچھا, اس سے میں ہٹ کے یہ بات کروں گی, پچھلی دفعہ مارچ میں, یہ اسی سال کی بات ہے, مارچ میں بھی ہم لوگوں نے بات کی کہ بروتھل ہاؤسز ہیں ان کو بند کریں. اچھا, انہوں نے کیا کیا, عالیہ آنٹی نے اپنے ہواری بھیجے جو کہ وکاس الیکٹریشین ہے, اس کو یہاں پہ بھیجا. وہ میں نے جیسے دروازہ کھولا اس نے مجھ پہ اٹیک کیا, پلس اس کی اپلیکیشن ہم نے شالیمار تھانے میں دی. اس وقت کے اے ایس آئی سب انسپیکٹر تھے, وہ اپلیکیشن اس کو کوئی مطلب کہ کچھ پتہ ہی نہیں ہے, کوئی پوچھ نہیں رہا, پولیس نہیں پوچھ رہی. اور اچھا, اب وہ عالیہ آنٹی نے ان کو پوچھا بھی نہیں, کہتی میں ان چیزوں میں انوالو ہوں. انہوں نے اس بندے کو نکالا بھی نہیں, وہ ابھی بھی یہاں پہ ہے. جب بھی نیچے جاؤ عجیب نظروں سے دیکھ رہا ہوتا ہے اور ہنس رہا ہوتا ہے کہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. بے بسی پہ ہنستا ہے, کیونکہ پولیس یہاں کی کیا کرتے ہیں, ماشاءاللہ سے جتنا یہ لوگ اکٹھا کر لیتے ہیں, ہم لوگوں کے حلال کی کمائی اپنے لیے یہ لوگ حرام کر لیتے ہیں. تو کیا سین ہوتا ہے کہ پولیس والوں کو جا کے یہ لوگ پیسے دے آتے ہیں, بکے ہوئے ہوتے ہیں.
पुलिस वाले भी खुद बिके हुए होते हैं, यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है। इस्लामाबाद E11 सेक्टर में जो है फाशी के खिलाफ और ये जो फाशी के अड्डे हैं इनके खिलाफ एक भरपूर एहतजाज किया गया कर्नल शाहिद चौधरी साहब की तरफ से, मलिक तजम्मल साहब की तरफ से और दीगर जो ताजर थे उनके हमरा ये एहतजाज किया गया। तो आप कैसे देखते हैं इस एहतजाज को, क्योंकि आपके प्लाजे में इतनी फाशी है, तो क्या मुतालबा करेंगे आप? मैं कहता हूं कि मेरा डबल हैंडेड सलूट है कर्नल साहब को, ठीक है, और मलिक तजम्मुल साहब को भी। कर्नल शाहिद साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो यहाँ पे भी आएँ, मैं यहाँ पे नीचे उनको वेलकम करूँगा और जो गैरतमंद लोग होंगे ना वो निकलेंगे। उन्होंने इतना बड़ा जहाज शुरू किया है कि अल्लाह उनकी हिफाजत भी करे और अल्लाह उनको हिम्मत दे। यकीन करें कि इस दौर के ना वो मोमिन है, ठीक है। मुझे बहुत खुशी हुई उनको देख के और एहतजाज आपका देख के, आपकी रिपोर्ट्स देख के, ठीक है, मुझे बहुत खुशी हुई कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान ज़िंदा है अभी। तो मेरी उनसे दोनों भाइयों से रिक्वेस्ट है, कर्नल शाहिद साहब से भी और मलिक साहब से भी, कि अल्लाह का वास्ता इधर भी आएँ, हम भी आपके भाई हैं, हम आपके शाना बशाना चलेंगे और इंशाअल्लाह ताला जिधर ज़रूरत होगी प्रूफ करेंगे, दिखाएंगे कि हम खड़े हैं। कम से कम मैं और मेरी बीवी खड़े होंगे। अगर और आता है नहीं आता ना है, डरता है तो डरे, इन ब्रोथल हाउसेस वालों से, इन पुलिस वालों से डरते हैं तो डरें। अल्हम्दुलिल्लाह हम हक सच पे हैं। और जब से मैंने हज़रत मौला अली का कौल पढ़ा है ना कि अगर तुम्हें पता चल जाए कि तुम हक सच पे हो, अगर तुम्हारी इज्जत माल जान जो जाता है जाए, कोई मसला नहीं इंशाअल्लाह। मैडम आप क्या कहेंगी? जी मैं इस बारे में यही कहना चाहूँगी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, उनको देख के जब ये वीडियो आई थी मलिक साहब की प्लस कर्नल साहब की, तो उनको देख के हमें पैदा हुआ कि नहीं भाई, वो जब निकल सकते हैं तो हम क्यों नहीं। उनको देख के हमें मोटिवेशन मिली। टू बी वेरी ऑनेस्ट, उनका बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें भी हिम्मत दी, हमें कि हम भी निकल सकें, बुरे को बुरा कह सकें, बुराई के खिलाफ आवाज़ उठा सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनका बहुत शुक्रिया। और उनसे पर्सनली हम लोगों की ये रिक्वेस्ट है कि वो भी यहाँ पे आएँ और यहाँ का भी जितना कचरा है, जितना गंद है, उसको साफ करें। हम उनके साथ खड़े हैं, उनके शाना बशाना खड़े हैं इंशाल्लाह। थैंक यू।